بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں اصحاب کہف کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے قریباً 250 سال بعد کا ہے۔ مسیحیت کو اس وقت خدا کے سچے دین کی حیثیت حاصل تھی اور کرۂ ارض پر اس کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہر سچے دین کی خصوصیت ہے، اس کے ماننے والوں میں پہل نچلے اور غریب طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ حکمرانوں تک یہ روشنی بعد میں پہنچتی ہے، لہذا اس وقت بھی غربا اور کمزور لوگ اللہ کے دین کی طرف راغب ہو رہے تھے، جبکہ ان کے حاکم ابھی تک جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ یہ حاکم نہ صرف یہ کہ اللہ کے دین کو ماننے سے انکاری تھے، بلکہ وہ اپنی رعایا کو بھی اس طرف راغب ہونے سے روکتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے، وہ اپنے حکمرانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ ایسا ہی ایک حکمران رومی بادشاہ دقیانوس تھا، جو چاہتا تھا اللہ کے دین سے ہٹ کر دوبارہ بت پرستی شروع کر دیں۔ جو لوگ اس کا حکم نہیں مانتے تھے، اذیت ناک موت ان کا مقدر ٹھہرتی تھی۔ دقیانوس کی سلطنت میں افسوس نام کا ایک شہر تھا، جو اس دور میں اللہ کے دین کا ایک بڑا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ جب دقیانوس کو اطلاع ملی کہ یہاں کے لوگ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کے دین کا رخ کر رہے ہیں، تو ایک روز وہ خود اس شہر میں آ پہنچا اور یہاں کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعلیمات ترک کر دیں اور اپنے پرانے مذہب پر لوٹ آئیں۔ کمزور ایمان والے اس کی دھمکیوں سے گھبرا کر دوبارہ بت پرستی پر واپس آ گئے۔ جن لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں چند نوجوان بھی تھے، جن کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے تھا۔ دقیانوس نے فوری طور پر انہیں ہلاک کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے اجداد کے دین پر واپس آ جائیں۔ نوجوانوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ دقیانوس نے انہیں سوچنے کے لیے 1 دن کی مہلت دی اور کہا کہ اگر اس مہلت کے بعد بھی وہ اپنے انکار پر اڑے رہے تو ان کو دردناک انجام سے دوچار کیا جائے۔ روایات میں ان نوجوانوں کی تعداد کہیں 7، کہیں 5 اور کہیں 3 بیان کی گئی ہے۔ جب یہ نوجوان دقیانوس کے دربار سے نکلے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ طویل صلاح مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ وہ شہر سے نکل جائیں اور کسی غار میں پناہ لے لیں۔ جب دقیانوس یہاں سے واپس چلا جائے گا تو وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ شہر سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک صاحب ایمان چرواہا ملا۔ جب اس نے سنا کہ یہ لوگ دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے کسی غار میں پناہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ چرواہے کے ساتھ اس کا وفادار کتا بھی تھا۔ بعض روایات میں اس کتے کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ شہر سے باہر کی پہاڑیوں میں وسیع غار موجود تھے۔ نوجوانوں نے کتے سمیت ان میں سے ایک غار میں پناہ حاصل کر لی۔ یہاں پہنچ کر دل کو سکون ہوا تو وہ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی عالم میں اللہ کا حکم ہوا اور انہیں نیند آ گئی۔ سارے نوجوان غار میں ادھر ادھر لیٹ کر سو گئے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر یوں دراز ہو گیا کہ اس کا منہ غار کے دہانے کی طرف تھا۔ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ غار کی رکھوالی کر رہا ہو۔ اگلے روز دقیانوس نے پھر دربار لگایا اور نوجوانوں کو طلب کیا۔ پتہ چلا کہ وہ شہر سے غائب ہے۔ اس پر اس نے نوجوانوں کے گھر والوں کو بلا کر ان کے بارے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ دقیانوس نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔
اللہ کے حکم سے وہ نوجوان اس غار میں سوئے رہے۔ دن گزرتے گئے، سال بھر بعد دقیانوس ایک جنگ میں مارا گیا۔ اللہ کے دین کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور لوگ بت پرستی چھوڑ چھوڑ کر اس طرف آ رہے تھے۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ پورے کا پورا علاقہ بت پرستوں سے پاک ہو گیا۔ غار والے سوئے رہے اور اسی حالت میں 300 سال گزر گئے۔ کسی نے ان کی نیند میں خلل پیدا نہ کیا۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا اس غار کی طرف آ بھی نکلتا تھا تو غار کے دہانے پر کتے کو رکھوالی کرتا دیکھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرتا تھا۔ لوگ انہیں بھول چکے تھے اور دقیانوس کا ظلم و ستم بھی ماضی کی تلخ یادوں کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک روز غار والوں کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے پر ان کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی کہ رات بھر یا دن بھر سو کر اٹھنے والوں کی ہوتی ہے، اور وہ اپنے دل میں یہی خیال کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک رات سو کر گزار دی ہے۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات چیت کر کے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک چھپتا چھپاتا شہر میں جائے اور کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لائے، کیونکہ معلوم نہیں انہیں ابھی اور کتنے روز اس غار میں رہنا پڑے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کی دنیا بالکل بدل چکی ہے۔ منصوبے کے مطابق ان میں سے ایک نوجوان شہر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ شہر بالکل بدل چکا ہے۔ اب یہاں کی دیواروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور تعلیمات لکھی نظر آ رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ راستہ بھول کر کسی اور شہر میں آ گیا ہے۔ اس نے پاس سے گزرتے ایک شخص سے شہر کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ اس کا اپنا شہر ہی ہے۔ اسی حیرت کے عالم میں وہ کھانا خریدنے ایک سرائے پر پہنچا۔ یہاں جب اس نے سرائے کے مالک کو کھانے کی قیمت کے لیے سکے دیے تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا، یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات کھل گئی۔ نوجوان کو شہر کے حاکم کے پاس لے جایا گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں کی ساری داستان بیان کی۔ حاکم یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت 300 سال سے اس غار میں اسی حالت میں موجود ہیں اور ان کی ظاہری عمر میں ذرا برابر فرق رونما نہیں ہوا۔ اللہ کے اس معجزے کو دیکھ کر ان لوگوں کے ایمان اور بھی پختہ ہو گئے۔ حاکم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک جلوس کی شکل میں غار تک گیا اور باقی نوجوانوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ شہر والوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اب یہیں رہیں، لیکن نوجوانوں نے انکار کر دیا اور کہا وہ اسی غار میں رہیں گے جہاں انہوں نے 300 سال گزارے ہیں۔ لہذا وہ پھر سے غار میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی بقیہ عمر یہیں بسر کی۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں یہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ کسی شخص کا 300 سال تک سوئے رہنا اور بعدازاں اس حالت میں جاگنا کہ اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی ہو، بظاہر ناممکن بات لگتی ہے، لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بات اللہ کے معجزوں کی ہو تو ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ غار والوں کے قصے میں یہی سبق پوشیدہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔